of these components like Windows and other ARM programs are software, and the stuff that can actually be touched by hand are called hardware. The basic component of computer hardware are BIOS. BIOS, it stands for Basic Input-Output System. It controls the computer's basic operation and responsible for starting up the computer and hardware. Bus speed, it is measured in megahertz and determines how fast the computer memory and CPU runs. Case, the case holds, cools and protects the computer. CPU, it stands for Central Processing Unit. CPU is the computer control center. Power supply, it converts the power from a source into power. It is the main component and it will also help in cooling of computer. Thank you. آج کے بارے میں تقریر کیا ہے قاضی محمد سلیمان. میرے عزیز ساتھیوں اور اساتذہ کرام السلام علیکم. آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہوں گا اس کا عنوان ہے حج محبت و وفا کا سفر. حج کا سفر محبت و وفا کا سفر ہے. اس کا مجموعہ اور حاصل اللہ کی محبت اور اس کی رضا کے سوا کچھ نہیں. اس کا ہر عمل محبت و وفا کا عمل ہے اور اس کی ہر منزل محبت و وفا کی منزل ہے. دراصل اللہ تعالیٰ ہم سے یعنی اپنے بندوں سے بے پناہ محبت فرماتا ہے. وہ اپنی ذات میں بے انتہا رحمت اور محبت کرنے والا ہے اور رحمان اور الرحیم ہے. وہ دنیا والوں پر بے پناہ رحمتوں کی مسلسل بارش فرما رہا ہے. یہ اس کی رحمت اور محبت ہے. اس نے ہماری زندگی ہماری ہدایت اور رہنمائی کی بھی فوراً عطا فرمایا اور رسول رحمت سے نوازا. دین اسلام کا ہر حکم اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے محبت کا مظہر ہے اور اس کی محبت کے اصول کا راستہ ہے. ہم سجدہ کس کے لیے کرتے ہیں تاکہ اس سے قریب ہو جائیں. مال دینے کا حکم کس کے لیے علی ہوگا اس کی محبت میں. اس کی محبت اور اس کی رضا کے خاطر احکام الہی حرام و حلال کے ہوں یا اخلاق و معاملات کی یا ہجرت اور جہاد کی یہ سب ہم پر اور اس کی شفقت اور رحمت کی مبنی ہے. مگر حج کی بات ہی دوسری ہے. یہ بندوں سے اللہ کی محبت اور اس کی محبت کی ذات کا بھی مثال مظہر ہے اور ہمارے لیے اس سے محبت کرنے کا اپنی محبت کی ذات کا اور اس کی محبت پانے کا انتہائی کامیاب اور کارگر نقطہ ہے. عبادت میں اس کی پہلی سے کوئی اس کی نظیر نہیں. حج کے اعمال و مناسک کو دیکھیے. یہ بھی عشق کی محبت کے اعمال ہے اور یہ بھی اللہ کی ہم سے محبت ہی ہے. اس نے محبت کی اداؤں کی تعلیم دی. ان کو اپنی گھر کی زیارت کا حصہ بنایا اور ان پر اپنی ہم محبت اور اجر کی بشارت دی. یہ عمل سنت ابراہیم کا ورثہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے راہ خدا میں اپنی محبت اور وفا بندگی و اخلاص تسلیم و رضا اور قربانی و رضا جوئی سے قائم کی اور ہمارے لیے وہ سمے چھوڑ گئے. تو اے مقصد کے حاجی جب تو لباس دنیا ترک کر کے 200 چادر میں ملبوس ہوگا اور لبیک اللہم لبیک نغمہ توحید و محبت بلند کرے گا اور وجود حرام یعنی معبود کی گلی میں داخل ہوگا. اس کی محبت کے امام اول حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لازمی یاد رکھنا اور ان کی طرف یکسو بننے کی کوشش کرنا کیونکہ وہ سب کو چھوڑ کر اللہ کے بن گئے تھے اور اسی کے ہو رہے تھے. نہ ان کی زندگی کا رزق کسی اور طرف تھا اور نہ ان کی محبت کی سوچ کے لیے اللہ کی محبت سے بڑھ کر تھی. وہ اپنے محبوب کے ہر مرضی پوری کرنے کے لیے ہر وقت آمادہ اور مستعد رہتے تھے. انگلش میں تقریر کریں گے اسرار احمد. History of the language. History of the English language. The timeline of the history of the English language. The earliest known residents of the British Isles were the Celts who spoke Celtic language, a separate branch of the Indo-European language family tree. Over the centuries, the British Isles were invaded and conquered by various people who brought their languages and customs with them as they settled in their new lives. There is no very little Celtic influence left in English
The earliest time when we can say that English was spoken was in the 5th century Common Era, a political correct term used to replace, in case you had not made the connection, England, land of the Angles, a people of northern old Germany. Their name lies on in the district of England, named East Anglia, and also in the Anglican Church. In the present day, there is still a region of Germany known as England, which is likely the same area from which its original Angles came. قومی تعمیر میں طلباء کا کردار کے لیے تشریف لائیں گے نعمت اللہ. میرے معزز پرنسپل صاحب اور میرے تمام طلباء، آج مجھے جس موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا گیا ہے اس کا عنوان ہے قومی تعمیر میں طلباء کا کردار. طلباء کسی قوم کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ قوم کے مستقبل کے معمار ہوتے ہیں اور قوم کا مستقبل انہی سے وابستہ ہوتا ہے. وہ چاہے تو ان تک محنت کر کے قوم کی سربلندی کو چار چاند لگا دے، اور ان میں اگر آرام طلبی اور بے راہ روی آ جائے تو اپنے ساتھ قوم کو بھی بلی ڈوبتے ہیں. دور حاضر میں تو ملی جذبات و احساسات کی ترجمانی بھی طلباء ہی کر رہے ہیں. جناب پرنسپل صاحب، دور کیوں جاتے ہیں؟ پاکستان کی تحریک ہمارے سامنے ہے. بابائے قوم کا اعظم نے جب انہیں تحریک آزادی میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے آواز دی تو جیاری نوجوان میدان عمل میں کود پڑے. انہوں نے ملک کے کونے کونے میں پاکستان کو نظریہ پاکستان کی اہمیت سے روشناس کرایا. اس لیے انہوں نے ذاتی آرام و آسائش کو خیر آباد کہا. دن رات ان پر صرف ایک ہی دھن سوار تھی کہ اپنے محبوب قائد کا پیغام ایک ایک مسلمان تک پہنچا دے. ان کی انہی شبانہ روز کوششوں کا نتیجہ تھا کہ کوئی قوم مسلمان بابائی قوم کی قیادت مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع ہوئی اور ہمارے خوابوں کی تعبیر دنیا کے نقشے پر پاکستان کی صورت میں ظاہر ہوئی. پرنسپل صاحب، مادیت کے اس دور میں لوگ مذہبی اور اخلاقی اقدار سے بیگانہ ہوتے جاتے ہیں. ہمارا ملک دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے اور اس کی اساس ہی اسلام پر رکھی گئی ہے. عوام میں مذہبی جذبات کا فروغ اس دور کی بہت بڑی ضرورت ہے. طلباء جدید تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم پر بھی عبور حاصل کرے اور اپنی زندگی کو اسلامی نظریہ حیات کے مطابق ڈالے. مذہبی جذبات عوام کے ذہنوں کو مادیت کی پریشانیوں سے نجات دیں گے. میرے معزز ساتھیوں، طلباء معاشرتی برائیوں اور اخلاقی رسومات سے نجات دلانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. ہمارے ملک میں ناخواندگی کی وجہ سے کئی غلط رسومات جڑ پکڑ چکی ہے جس پر اندھا دھند عمل کرنا ہمارے عوام کا شعار بن چکا ہے. طلباء ان رسومات کے نتائج سے عوام کو روشناس کرا کے معاشرہ کو ان سے پاک کر سکتے ہیں. طلباء ایک ایسا طبقہ ہے جو صحیح معنوں میں بے روز خدمت کر سکتا ہے اور معاشرتی بہبود کا کوئی بھی کام ایثار و خلوص کے پائے تکمیل تک پہنچ نہیں سکتا. اس لیے طلباء سماجی بھلائی اور ملکی تعمیر کے لیے سب سے بہتر کام کر سکتے ہیں. آخر میں اپنی تقریر علامہ اقبال کے ان اشعار پر ختم کرنا چاہتا ہوں. راہی طلب میں جذبہ کامل ہو جن کے ساتھ خود ان کو ڈھونڈ لیتی ہے منزل کبھی کبھی. میری نظر میں وہی پرندہ عقاب سحری خود سری ہے جو بجلیوں کے مصاحبت میں بنا کے رہتا ہے آشیانہ. والسلام. گنبد کے اسپتال دے جوشے پا کمال دے دلوتی دیوالونے دی شدتی کارٹونے دی مڑی نوکران دی جٹری کی وطلی ڈاکٹران دی. اسپتال کا حال بیان کی جائیں گے سفیر احمد. ہمارا ملک ایک ترقی پذیر ملک ہے. اس جدید دور میں حکومت وقت کی بنیادی ضرورت وقت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں تک تعلیم، بنیادی طبی سہولتیں اور انصاف مہیا کریں. معاشرے میں خصوصاً طبی سہولتیں ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے تاکہ معاشرے کے افراد سرمند ہو. گھومٹ ضلع کو ہارٹ کا ایک بڑا قصبہ ہے لیکن یہاں پر کسی مسائل کا سامنا ہے جس میں طبی سہولتوں کا فقدان بھی شامل ہے. گنبد رورل ہیلتھ سینٹر کا قیام 1971 میں عمل میں لایا گیا.
وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ضرورتوں میں اضافہ کیا گیا۔ آج کل اسے اپنے علاقے کی سطح پر ایک بڑے اسپتال کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے اور دور و دراز علاقوں سے آنے والے مریض یہاں کی سہولتوں سے مستفید ہوتے ہیں۔ اسپتال میں مندرجہ ذیل یونٹوں کا اہتمام کیا گیا ہے: عمارت، زنانہ بلاک، مردانہ بلاک، ایمرجنسی بلاک، رہائشی بلاک۔ 2 MBBS ڈاکٹر، کوالیفائڈ ڈاکٹر، لیڈ ڈاکٹر، LHV، اسسٹنٹ ڈینٹل اسٹاف، نرس، ایمبولینس، چوکیدار وغیرہ۔ عوام کی خدمت کے لیے درج پوائنٹ اپنے خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ لیبارٹری، اس تمام جدید مشینری نصب ہے جہاں پر مریضوں کے ملیریا، ٹائیفائڈ، شوگر، حمل اور کئی دوسرے ٹیسٹ مکمل رپورٹ کے ساتھ تیار کیے جاتے ہیں۔ نمبر زچ و بچہ سینٹر اسپتال کا اہم ترین یونٹ کہلاتا ہے۔ یہاں پر بجلی ہوتی ہے، تمام ممکنہ سہولت دستیاب ہے، اس لیے مریضوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ ڈینٹل پوائنٹ، اس پوائنٹ میں جدید مشینری نصب ہے اور ماہر ڈینٹل ڈاکٹر اور اس کے ساتھ اسسٹنٹ اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور یونٹ میں دانتوں کا علاج ہوتا ہے اور دانتوں کے متعلق تمام معلومات اور آپریشن بھی ہوتے ہیں۔ ایکس رے ڈپارٹمنٹ بھی موجود ہے یہاں پر مریضوں کو ایکس رے کی سہولت بھی فراہم ہوتی ہے۔ CPI یونٹ، اس یونٹ میں بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے جاتے ہیں جبکہ حامل عورتوں کو بھی حفاظتی ٹیکے لگائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ حاملہ عورتوں کا علاج، معالجہ، دیگر مشورے بھی دیے جاتے ہیں۔ ایمرجنسی وارڈ، یہاں پر زنانہ مردانہ الگ الگ ایمرجنسی وارڈ موجود ہے۔ ایکسیڈنٹ اور دوسری ناگہانی صورتحال میں یہاں پر 24 گھنٹے ایمرجنسی عاملہ موجود رہتا ہے اور اپنی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ ایمبولینس کوچز، خطرناک اور فوری علاج مریضوں کے لیے ہمہ وقت ایمبولینس موجود رہتے ہیں۔ یہ اسپتال ایک مصروف شاہراہ پر واقع ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے، اس لیے اس کا عملہ ہر وقت تقریباً مصروف خدمت ہوتا ہے۔ اسپتال کا عملہ 24 ممبران پر مشتمل ہے۔ ڈاکٹروں MF کے لیے رہائشی بنگلے موجود ہیں اور دیگر عملے کے لیے بھی رہائشی کوارٹر موجود ہے۔ ہر لحاظ سے یہ ایک مکمل اسپتال ہے۔ اب میں جناب پرنسپل صاحب اور مہمان خصوصی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آ کے تقریبی تقسیمی انعامات طلباء میں